دیکھیے یہ کلمہ وغیرہ پڑھنا یا پڑھانا یہ پڑھایا نہیں جاتا، سمجھا؟ یہ انسان کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ لیکن بہرحال اب یہ کہہ رہے ہیں تو مجھ کو دہروانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہاں، ورنہ یہ بہرحال تحقیق کر کے ادھر آئے ہوں گے، ہے نا؟ تو اب ہو سکتا، دیکھیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ اسی گھر میں پیدا ہوئے، جیسے میں مجلسیں بھی پڑھ رہے ہیں، ان کا وہ عقیدہ نہ ہو جو تحقیق کر کے آنے والے کا عقیدہ ہو سکتا ہے نا؟ تو اب ایسے لوگوں کو ہم کیا پڑھوائیں گے؟ لیکن یہ میں لیے ہوں بھائی، تو اب آپ یہ فرمائیے حضور کہ کیا سمجھ کر کے آپ ادھر تشریف لائے؟ میں کچھ سالوں سے شہزاد بھائی کے ساتھ میں یہاں پر برابر نماز پڑھنے اور کربلا حسین کی زیارت کر رہا ہوں کنٹینیو، الحمدللہ، اور میرا نام بھی حسین ہے، ماشاء حسین اللہ۔ سید قادری، اور میں بچپن سے ہی مطلب اپنے گاؤں میں نانی کے یہاں پلا بڑھا، تو میں وہاں پہ ہی میں پراپر محرم کے دن حسن حسین کا نیت سے وہیں پر 7 days 10 days کا جو رہتا ہے کنٹینیو کرتا رہا۔ ماشاء اللہ۔ اور جب میں ممبئی آیا تو یہاں بھی کنٹینیو میں کرتا رہا، ابھی ممبئی، ہنڈی بازار، پھر اس کے بعد میرا روڈ میں ایک پولیٹیکل پارٹی سے جڑا ہوا تھا، وہاں پر مجھے شہزاد بھائی ملے، ثاقب بھائی بھی ملے، کنٹینیو 2-3 سال ان کے ساتھ بھی رہا، پھر کنٹینیو میں شہزاد بھائی کے ساتھ کنٹینیو رہنے لگا۔ پھر آج حسین ڈے بھی ہے تو میں نے سوچا چلو ابھی بہت سمے ہو گیا، شہزاد بھائی کو میں نے بولا کہ حسین کی کشتی میں سوار جاؤں۔ اللہم صلی علی۔ دیکھیے اب انہوں نے جو اپنا نام بتایا اختر حسین سید قادری، تو بات کی چیز ہے، اختر حسین تو کہتے ہیں کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے۔ تو سید کا مطلب یہ ہوا کہ اولاد علی، تو اب اس کو کیا ہم کلمہ پڑھوائیں گے؟ سمجھا؟ لیکن پھر بھی آپ حضرات کہہ رہے ہیں تو دیکھیے شیعہ مسلک جو ہے اس کا مین عقیدہ آپ تو سمجھ کے آئے ہوں گے، آپ کو کہنے کچھ ضرورت نہیں ہے کہ رسول اللہ، پہلے تو خدا ایک ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، فرمائیے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اتنا تو کامن ہے۔ اس کے بعد یہ ذہن میں آپ کے ہونا چاہیے کہ رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پورا سسٹم رسول اللہ بتا کے گئے ہیں کہ میرے بعد کون کون ہوں گے، جس میں رسول اللہ کے فوراً بعد جو ان کے جانشین ہوں گے وہ کون ہے؟ حضرت علی علیہ السلام۔ لہٰذا پہلے تو یہ کہنا ہوگا اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد اشہد ان علی ولی اللہ یا حجت اللہ، کہیے اشہد ان علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ بلکہ اس کو آسانی سے یوں کر لیجئے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ کے بعد حضرت علی علیہ السلام ان کے بلا فاصل جانشین اور خلیفہ ہیں، وہ پہلے امام ہیں، ان کے بعد دوسرے امام امام حسن ہیں، ان کے بعد دوسرے امام محمد حسن ہیں، تیسرے امام حسین ہیں، تیسرے امام حسین ہیں، چوتھے امام زین العابدین ہیں، چوتھے امام زین العابدین ہیں، پانچویں امام محمد باقر ہیں، پانچویں امام محمد باقر، چھٹے امام امام صادق علیہ السلام ہیں، چھٹے امام محمد صادق علیہ السلام ہیں، ساتویں امام امام کاظم علیہ السلام ہیں، امام کاظم علیہ السلام، آٹھویں امام امام
امام رضا علیہ السلام ہیں، رضا علیہ السلام ہیں، نویں امام نویں امام 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 محمد تقی علیہ السلام ہیں، محمد تقی علیہ السلام ہیں، کہاں پہنچے؟ 10ویں امام 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام ہیں، امام علی نقی علیہ السلام ہیں، 11ویں امام 11ویں امام امام حسن عسکری امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں، علیہ السلام ہیں، اور 12ویں امام اور 12ویں امام ان کے فرزند ان کے فرزند حضرت حجت ارے حجت علیہ السلام علیہ السلام امت کے ہادی امام اور پیشوا ہیں۔ امت کے ہادی اور پیشوا ہیں۔ پروردگارا پروردگارا تا عمر ہم کو تا عمر ہم کو اس عقیدے پر باقی رکھ، اس عقیدے پہ باقی رکھ۔ مبارک ہو انشاءاللہ۔ تشریف رکھیے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اچھا، یہ تو آپ نے ان کا کلمہ سن لیا، نعرے لگا دیے، اپنے بارے میں سن لیں ہم لوگ۔ ایک صاحب آئے امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور آ کے کہنے لگے کہ مولا ان الشیعہ عندنا لکثیر، مولا ہمارے یہاں شیعہ بہت ہیں، ہے نا؟ تو ہم لوگ کیا جواب؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ، ہے نا؟ تو ان کو بھی توقع ہوئی کہ یہی امام بھی کہیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بھائی دہیاور میں بڑے شیعہ ہیں، ہے نا؟ تو آ کے کہنے لگے کہ ان الشیعہ عندنا لکثیر، مولا ہمارے یہاں شیعہ بہت ہیں۔ امام نے فرمایا حل یتجاوز المحسن علی المسیء، شیعہ تو بہت ہیں لیکن اچھے نیکوکار لوگ اگر ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی ہو جائے اوائڈ کرتے ہیں؟ تو کہنے لگا نہیں مولا، ایسا تو نہیں ہوتا، بلکہ وہ جھوٹی FIR ہو جاتی ہے نا؟ حضرت نے دوسرا سوال کیا کہ کیا جو ہے وہ اغنیاء فقراء کا خیال کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں مولا۔ امام نے فرمایا لیس ہؤلاء شیعہ، یہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں۔ تو شیعہ اس کو کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ کچھ زیادتی بھی ہو جائے اوائڈ کرنا سیکھو، دن کی مجلس اسی کے اوپر تھی۔ شیعہ اس کو کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے کسی قابل بنایا ہے تو اپنے سے چھوٹوں کا کمزوروں کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھاؤ، ورنہ پگڑی لگا کے قبا پہن کے منبر پر پڑھنا آسان ہے، شیعہ ہونا مشکل ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بہرحال پھر بھی خدا توفیق دے اور آپ کو اس جو ہے وہ عقیدے پر قیامت تک باقی رکھے انشاءاللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیة والإکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا و نبینا وشفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد۔ اللہم صل علیہ وعلا اہل بیتہ مظاہر جلالک وجمالک، واللعن علی اعدائہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا، ان الحسین مصباح الہدى وسفینۃ النجاہ۔ صلوات بر محمد و آلہ۔
دیکھیے دو چیزیں جس نے میرے اوپر اثر ڈالا ہے. نمبر ایک، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہم انبیاء لوگوں کو اوپر سے آرڈر یہ ہے کہ ان اکلم الناس علی قدر عقولہم، کہ پبلک سے ان کے حساب سے بات کرو، ورنہ اگر اپنے علم کے اعتبار سے یہ لوگ بات کرتے تو پبلک کی سمجھ ہی میں نہ آتا. تو لہٰذا ایک قانون تو یہ ملا کہ بات آسان کہو، منبر دین کی بات پہنچانے کی جگہ ہے، قابلیت کے اظہار کا مقام نہیں ہے. سمجھ گئے؟ لہذا یہ اثر ہوا کہ آسان زبان میں گاؤں دیہات جیسے سمجھ میں آئے ویسے سمجھے. بہت سے رفقا ہمارے کہتے ہیں یار تمہاری زبان ٹھیک نہیں، تمہاری زبان ہلکی ہے. ہم نے کہا ہم کو زبان کا میٹر ہی نہیں ہے، ہم کو تو یہ ہے کہ بات اتری کہ نہیں اتری، سیدھی سی. ایک یہ. دوسرے، اب آپ لوگوں کے درمیان تو بہت نہیں آیا ہوں، شروع میں جب مجلس پڑھتے تھے نا تو 1 گھنٹے کے بعد اب مصائب کے لیے چلتے تھے، تو کبھی 1.25 گھنٹہ ہوئی، کبھی 1 گھنٹہ 20 منٹ، اس طرح ہوتی تھی. ایک دن ایک روایت پڑھی ہم نے، اللہ نے کہا موسیٰ، اچھا جو نبی ہے وہ تقریر کرے گا نا، تو جناب موسیٰ کو اللہ نے کہا موسیٰ اتنی لمبی تقریر مت کیا کرو کہ پبلک جو ہے وہ تھک جائے. سمجھ گیا؟ تو دوسری گائیڈ لائن یہ ہوئی کہ تقریر بہت لمبی چوڑی نہیں ہے. میں 9 بجے آیا تھا یہاں، تب سے مجلس چل رہی تھی، ہے نا، 10 بج گیا، اس کے پہلے کب سے چلی نہیں معلوم. تو یہ جو بیچارے آگے پھنسے ہیں ان کو 1 گھنٹے سے اوپر تو ہو گیا یہاں بیٹھے بیٹھے. آپ غور کر رہے ہیں نا؟ اب اگر میں بھی 1.5 گھنٹہ لے لوں، اور یہ چیز نہیں ہے. جو پروگرام کو جتنا آپ مختصر کریں گے نا اتنا اثردار ہوگا. صلوات بر محمد. تو اب آپ میری نیت سمجھ گئے، بہت لمبی چوڑی تقریر کا ارادہ میرا بولیے نہیں ہے. پڑھنا کچھ اور تھا. انہوں نے جب بتایا قادری صاحب نے کہ یوں مجلس میں جاتے تھے، فلاں جاتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے فطری طور پر یہی دماغ میں آئے گا کہ پیغمبر نے فرمایا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ. حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. گویا نبی نے نسخہ بتا دیا، ہدایت چاہیے تو حسین کے پاس آؤ، نجات چاہیے تو حسین کے پاس آؤ. نہ بغیر حسین کے ہدایت مل سکتی ہے، نہ بغیر حسین کے نجات مل سکتی ہے. یا وہ حدیث مشہور بہت ہے، اور کمال یہ ہے کہ دیکھیے بہت سی حدیثیں وہ ہیں کہ جن میں یہ ہے کہ شیعہ کتابوں میں ہیں، ہمارے برادران اہل سنت کے یہاں نہیں ہے، یا برادران اہل سنت کے یہاں ہیں، شیعوں میں نہیں ہے، یا ہیں یہ اس کو صحیح مانتے ہیں وہ اس کو صحیح نہیں مانتے. لیکن یہ حدیث جو ہے ایسی کامن ہے کہ شیعہ سنی سب کے یہاں ہے بھی اور سب مانتے بھی ہیں. کیا؟ حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. اب وجہ کیا ہے یہ تو میں نہیں بتا پاؤں گا، لیکن مشہور اتنی ہی ہے، یہی آپ نے بھی سن رکھا ہے. مگر یہ حدیث اتنی نہیں ہے. صحیح مسلم وغیرہ بھی دیکھیے گا آپ، اس کے آگے اور ہے. پوری حدیث یہ ہے حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین، یا حسین منی وَأَنَا مِنَ الحسین، احب اللہ من احب حسین. پوری حدیث یہ ہے. اب کیوں آدھی مشہور ہو گئی نہیں معلوم، غور کریں آپ پوری اس پر. آدھا تو معلوم ہے نا، حسین مجھ سے اور میں، بقیہ دوسرا حصہ کیا ہے؟ احب اللہ من احب حسین. یہاں پر آ کے ہمارے علماء میں یہ بحث ہوتی ہے کہ یہ جملہ کون سا ہے. اس لیے کہ عربی زبان میں این قدر جب پڑھایا گیا ہم لوگوں کو کہ جملے کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے جملہ خبریہ اور ایک ہے جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ وہ ہے جس میں جو ہے سننے والے کو کچھ پتہ چلے،
جملہ وہ آیا وہ گیا اس نے کھایا، ہے نا. تو کہتے ہیں اگر یہ جملہ خبریہ ہے تب ترجمہ کیا ہوگا؟ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ جملہ انشائیہ ہو. انشاء کے معنی ہوتے ہیں ایجاد کے. اگر یہ جملہ انشائیہ ہے تو اس وقت تک انشائیہ نہیں مانا جا سکتا جب تک آپ یہ فرض نہ کریں کہ یہ دعا کا جملہ ہے. اور اگر دعا کا جملہ ہے تب کیسے کہا ہوگا رسول اللہ نے؟ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں، احب اللہ من احب حسین، اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. یہ ہو گئی بات. اب یہاں بات یہ ہے دنیا میں کسی کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، ہائے کسی میں دم جو کہہ دے کہ معاذ اللہ رسول اللہ کی دعا قبول نہیں ہوگی. قرآن سے پوچھئے نا، ساری دنیا کی دعا قبول ہوتی ہے کس کے صدقے میں؟ رسول اللہ، پیغمبر، سید. شفاعت سب کریں گے لیکن ان سب کے سید و سردار کون ہیں؟ رسول اللہ سید الشافعین. قرآن کہتا ہے، قرآن کی آیت سنیے، حدیث نہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ لوگ جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، جاؤک میرے نبی اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے، فاستغفر اللہ، اور آپ کے پاس آ کے استغفار کرتے، مگر ان کے اکیلے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. واستغفر لهم الرسول، اور ان کے لیے رسول اللہ بھی استغفار کر دیتے. اب قرآن کہتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تب یہ دیکھتے کہ اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ کتنا زبردست رحم کرنے والا ہے. تو اس آیت کے مطابق کیا طے ہوا سر؟ ساری دنیا کی دعا قبول ہوگی کس کے صدقے میں؟ رسول اللہ کے. ساری دنیا کی دعا قبول ہو نبی کے طفیل میں، خود نبی کی دعا قبول نہیں ہوگی. اور نبی کی دعا کیا ہے؟ خدا اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. ہو گئی. گویا نبی نے نسخہ بتا دیا، محبوب خدا بننا ہے محب حسین بن جاؤ، معشوق الہی بننا ہے عاشق حسین بن جاؤ. صلوات بر محمد و آل حسین. کئے بجا؟ 10:05. 1 گھنٹے کے اوپر سے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی کام نہیں ہے. 1.5 گھنٹہ ہو گیا. دیکھیے میں تبصرہ نہیں کر رہا، میں کہیں لے جا رہا ہوں. 1.5 گھنٹے سے آپ لوگ بیٹھے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، صبح آفس نہیں جانا ہے، کوئی ہمیں عجیب لوگ ہیں شیعہ لوگ. بتاؤ آج کتنا دن ہو گیا محرم کا چاند ہوئے؟ 30 دن وہ شب 10 ہے، 40 دن ہو گئے. ہمارے ابا اماں مر جاتے ہیں 2 دن 4 دن بس. سویم 40واں بس چمائی. آج 15 اگست میرے باپ کے بھی وفات کی تاریخ ہے، اور دوپہر کی مجلس میں دل آیا فاتحہ پڑھوانے کے بعد کہ کہوں بھائی آج میرے ابا کی وفات کی تاریخ، ایک فاتحہ اور پڑھ دیجئے. پھر نفس نے کہا نہیں بھائی، ایک حصہ کسی کا، مجمع کسی کا اپنے لیے یوز مت کرو، دھیرے سے اپنے ابا کو پڑھ لو تم جو ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو یہ نہیں کرتا آدمی. بہت سال بھر میں ایک بار یاد آ گیا، کر لیا. اچھا چھوڑیے اپنے امام کی بات ہے نا. حضرت علی کا غم کتنے دن منایا جاتا ہے؟ بس. جناب فاطمہ کا اب ماشاءاللہ شروع ہو گیا ہے، بس. اور بقیہ امام 1 دن، 25 محرم بس، ہے نا، 1 دن، 15 شوال بس.
23 ذیقعد بس. تو بھیا تو سب تو ہی تو امام ہیں. اچھا سب کے سید و سردار تو رسول اللہ ہیں. ان کا غم کتنے دن مناتے ہو بھیا کلمہ پڑھنے والوں؟ ایک دن 28 سفر ہمیں امام حسین کے رسول اللہ سے بڑھ جائیں گے کہ صاحب رسول اللہ کا تو غم ایک دن اور امام حسین علیہ السلام کا 2 مہینہ 8 دن. یہ چکر کیا ہے؟ اچھا اس کے بعد چلو بھائی کر لیا ایک دن 1 آدھا گھنٹہ روز کر لو. 10 بج گیا 1.5 گھنٹے سے بیٹھے ابھی اور پتہ نہیں 12 بجے گھر پہنچیں گے کہ 1 بجے گھر پہنچیں گے. یہ کیا ہے چکر شیعوں کے یار؟ جب دیکھو حسین حسین حسین. تو اب یہاں سے ایک سوال ہوتا ہے امام حسین کا ذکر اتنا کیوں ہوتا ہے؟ حضرت علی کا کیوں نہیں؟ رسول اللہ کا اتنا غم کیوں نہیں منایا جاتا؟ بقیہ اماموں کا کیوں نہیں منایا؟ تو اس کا سیدھا جواب کیا ہے؟ ان کی مظلومانہ شہادت. یہ جواب دیں گے نا. ان کو اتنی مظلومی کے ساتھ کیوں شہید کیا گیا؟ اب دوسرا سوال ہوگا. تو اب بات کہاں سے شروع ہوئی کہ امام کا غم اتنا زیادہ بولیے کیوں منایا جاتا ہے؟ جواب ان کی مظلومانہ شہادت کی بنیاد پر. ان کو اتنی مظلومی کے ساتھ کیوں شہید کیا گیا؟ جواب بے دین، لا مذہب، شرابی، کبابی. ہاں یزید نام کا ایک انسان تھا جس نے حضرت سے بیعت کا مطالبہ کیا. امام نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا. نتیجے میں یہ پورا واقعہ ہو گیا. اتنی جواب ہے نا 1 منٹ کا. پھر سوال، اچھا تو یہ امام حسین جو شہید ہوئے اس کا مین ریزن کیا ہے؟ بولو بیٹا. یزید کی بیعت سے انکار. تو کیوں انکار کیا بھیا؟ جان بچانا تو زیادہ ضروری ہے. بھائی اسی میں سنتے ہیں نا شام غریبہ میں ہر سال مصائب سنتے ہیں نہیں سنتے؟ نکل جائیے وہ بھی اماں جان ہے نا. تو یہ امام حسین نے کیوں نہیں سوچا؟ تو اب ایک جواب یہ کہ ہو سکتا ہے وہ نہ سمجھ پائے ہوں. دیکھیے ایک بات، اب تو حقیقت یہ اتنا ڈر لگتا ہے نا ممبر میں بیٹھتے ہیں تو یا صاحب زمان ادرکنی کہہ کے بیٹھتے ہیں. کہاں سے کاٹ کے اڑا دیں کہ یہ دیکھو اس نے یہ کہہ دیا. پوری بات تو ہوتی نہیں ہے. لیکن اب جو ہے نا سوچ لیا یار 58-59 سال کے ہو گئے ہیں، جو بھی 2-4-10 سال بچیں گے چلاتے رہو قیامت میں ملیں گے. ہماری کیا نیت عقیدہ ہے ہم جانتے ہیں. صلوات بر محمد اس لیے کہ یہ جملہ بھی نکلا ہے نا جو یہ پکڑ میں آ جائے. تو الیاذ باللہ معاذ اللہ کیا یہ ہے کہ اصل میں معاملہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام استغفر اللہ سمجھ نہیں پائے کہ بیعت کی انکار کا نتیجہ یہاں تک چلا آئے گا. اب یہاں سے ایک دوسرا سوال ہوگا. امام نے بیعت سے انکار کیا، کیا بیعت سے انکار کے نتیجوں سے واقف تھے یا واقف نہیں تھے؟ آپ کے سامنے صرف 2 آپشن ہے، جلدی مت کیجئے. صرف 2 آپشن ہے، یا کہیے گا واقف تھے یا کہیے گا واقف نہیں تھے. 2 ہی صورت ہے نا، دونوں میں پھنس جائیں گے ہم. آپ اگر ہم کہتے ہیں واقف پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہو جائے گا معاذ اللہ، تو جس حسین کو اپنا میٹر نہیں معلوم ہے وہ ہماری رہنمائی اور نجات کیا کریں گے؟ تو ہم نے ہڑبڑایا نہیں ان کو سب پتا تھا. جیسے ہی ہم نے کہا ان کو سب پتا تھا کہ ہو تب تو اور ایک دم امام نہیں ہے. کیسے؟ کہ اس لیے کہ اگر پتا تھا اور یزید کی بیعت سے انکار کیا تو یہ سیدھے سیدھے قرآن کے اگینسٹ ہے. اور جو انسان قرآن کے خلاف چلا جائے وہ کچھ ہو سکتا ہے، امام نہیں ہو سکتا. پھنس گئے دونوں صورت میں. اگر ہم نے کہا امام کو نہیں پتا تھا تو امامت پر سوالیہ نشان، اور اگر ہم نے کہا پتا تھا تو سوالیہ نشان. تو پہلے تو یہ طے ہو کہ پتا تھا کہ پتا نہیں تھا. اس میں بہت وقت آپ کا نہیں لوں گا اس لیے کہ بہت کافی لیٹ ہو چکے ہیں. سب کو پتا ہے کہ امام حسین اچھی طرح جانتے تھے، اور یہی نہیں کہ اچھی طرح جانتے تھے،
یہ سوال ہوگا کہ امام حسین کے واقعے کا علم آدم کو تھا کہ نہیں تھا، نوح کو تھا کہ نہیں تھا، ابراہیم کو تھا کہ نہیں تھا، موسیٰ کو تھا کہ نہیں تھا، بلکہ روایت تو یہاں تک کہتی ہے کہ ابھی شکم مادر میں ہے۔ جناب زہرا نے فرمایا بابا جو بچہ میرے شکم میں ہے وہ عجب طرح کی آوازیں دیتا ہے، کبھی کہتا یا اماں انا ولدک العطشان، کبھی کہتا یا اماں انا ولدک العریان، اماں میں تمہارا پیاسا بچہ ہوں، اماں میں تمہارا برہنہ بچہ ہوں۔ وہ حسین جو ماں کے شکم میں بتا سکتا ہے، 60 سال کی عمر میں حضرت کو پتہ نہیں تھا کیا ہونے والا ہے۔ امام حسین پیدا ہو گئے، ام ایمن جن کا کام تھا، جو فارسی میں کہتے ہیں للئی ہے امام حسین، امام حسین کو کھلانا ولانا جو ہے یہ ام ایمن کا کام تھا، لے کے نکلی ہیں رسول اللہ کے گھر سے مولا کی طرف یا مولا گھر سے رسول اللہ کی طرف، اللہ عالم۔ کچھ یہودی ہیں، ان کا ایک عالم ہے، اے ام ایمن یہ بچہ کون ہے؟ جان رسول فرزند بطول علی کا لاڈلا ہے۔ ام ایمن چوم لو اس کو، نہیں کیوں کہ نجس لب طیب و طاہر لبوں سے مس نہیں ہو سکتے۔ تو کہنے لگا اچھا اگر ہم کلمہ پڑھ لیں تو ام ایمن نے کہا ہم کو کیا اعتراض ہے، وہیں سے رخ کیا، کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد آسمان کی طرف رخ کرتا کہتا خدا گواہ رہنا تیرے حسین کے ہاتھوں ایمان لایا ہوں۔ اب پڑھیے اس حدیث کو، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے، ہادی اس کو کہتے ہیں، شکل دیکھ کے آدمی کلمہ پڑھ لے۔ بات یہی ختم نہیں ہوئی ورنہ ہم نہ بیان کرتے۔ اب وہ متوجہ ہوا اپنی قوم کے، جانتے ہو یہ بچہ کون ہے؟ کل کو میدان کربلا میں یہ بچہ اتنا پیاسا ہوگا، اتنا پیاسا ہوگا کہ زمین و آسمان کے درمیان کی فضا اس بچے کی نگاہ میں دھوئے کے مانند ہو جائے گی۔ بچپنے میں ایک یہودی کو پتا ہے، 60 سال کی عمر میں، امام حسین کو نہیں پتا 57 سال کی عمر میں، ہاں امام حسین چلنے لگے، بہت وقت نہیں لوں گا آپ کا۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ عراق۔ مت جاؤ بیٹا۔ کیوں؟ میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ میرا بیٹا عراق میں مارا جائے گا۔ باہر سے آ کے ام سلمہ کو پتا ہے کیا ہونے والا ہے، جس نے نبی کی زبان چوسی ان کو پتا نہیں ہے۔ تو ایک ان سب چیزوں کے بعد اب کیا فیصلہ ہوا؟ امام حسین کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا؟ سب کچھ جانتے تھے، سب کچھ، اپنی شہادت نہیں، شہادت کے بعد تک کے حالات امام کو۔ اب دوسرا اعتراض، جب پتا تھا تب کیوں انکار کیا؟ دیکھیے جواب دو ٹائپ کے ہوتے ہیں، جس کو علمی زبان میں کہتے ہیں حلی اور نقضی، لیکن اب حلی نقضی کہاں ہم پڑھیں گے، بالکل آسان زبان میں پہنچ۔ ایک جواب ہوتا ہے علمی اور ایک ہوتا ہے زبردستی والا۔ آپ نے کہا صاحب تو جب پتا تھا تو کیوں گئے، کیوں انکار کیا؟ ایک جواب اس کا آپ سے مطلب، سیدھی بات، ہم تو دیہات کے آدمی ہیں، وہ زبردست، تم کون ہو یار پوچھنے والے کہ امام حسین کو انکار کیوں تھا، اور نبی کے نواسے ہیں، جو چاہے کریں۔ کہا نہیں، ہم اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ ہم ان کو امام مانتے ہیں، اور ہمارا قانون یہ ہے کہ امام وہی ہوگا جو قرآن کے خلاف نہ جائے کبھی، اس لیے ہم پوچھ رہے ہیں۔ جب جانتے تھے تو کیوں انکار کیا؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ قرآن میں ہے، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں۔ اگر امام حسین کو پتا تھا کہ یزید کی بیعت سے انکار کے نتیجے میں مار دیے جائیں گے، تو اس کا مطلب اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دیا، یہی نہ ہوا؟ تو یہ سیدھے سیدھے قرآن کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہاں آ کے پھنس گیا مولا، اب کیا کریں؟ یہ سب تو قرآن پڑھ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ امام حسین نے جو ہے وہ قرآن کے اگینسٹ کیا ہے،
جانتے تھے کہ یہ نتیجہ ہوگا تو کیوں انکار کیا؟ ایک جواب اس کا یہ ہے کہ اچھا آپ ہی گارنٹی لے لیجئے کہ اگر امام حسین علیہ السلام بیعت کر لیتے تو یہ سب نہ ہوتا. گارنٹی ہے کوئی؟ سلو تو کی تھی امام حسن نے، باپ کتنا بیٹھا اس سلو کے اوپر. صلوات بر محمد. اور ایک اور صلوات. تو آپ دیکھیں اچھا قرآن سے تو بھاگ نہیں سکتے، تو قرآن میں آیت ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں اب پھنس گئے. چلیے امام سے ہی پوچھا جائے، ارے مولا ہماری تو بولتی بند ہو گئی، کیا ہوا؟ کہا صاحب اب آپ کے لیے قرآن پڑھ کے کہا جا رہا ہے کہ جب جانتے تھے تو کیوں انکار کیا قرآن کے اگینسٹ ہے. جب نہیں حضرت جواب دیں، ذرا ان لوگوں سے پوچھو کیا کوئی مسئلہ قرآن کی ایک آیت سے طے ہوگا؟ ہم نے کہا کیا مطلب؟ کہ پوچھو تم کو قرآن میں یہ آیت دکھ رہی ہے، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور وہ آیتیں بھول گئے ہو جہاں قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں، اپنے اللہ کے پاس سے روزی پا رہے ہیں. ہم نے کہا مولا یہ آیت تو پتہ ہے، اس کے علاوہ بھی آیت ہے کہ ان سے اتنا پوچھ لو قرآن نے ہلاکت سے منع کیا ہے کہ شہادت سے منع کیا ہے. صلوات بر محمد. اور یہ مولا یہ تو بہت بڑھیا بات بتا دیا آپ نے، ہے نا؟ بہت مزیدار بات ہے. تو مگر مولا یہ کیسے طے ہوگا کہ ہلاکت کس کو کہتے ہیں، شہادت کس کو کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں بھی جو ہے وہ آدمی مرا ہے، اس میں بھی مرا ہے. یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوگا کہ کون ہلاک ہے کون؟ دیکھیں اس پر بزرگوں کے ہمارے پورے اشرے ہیں ہلاکت اور شہادت پر. ڈاکٹر شریعتی ایک تھے، ان کی پوری کتاب ہے ہلاکت اور شہادت کے اوپر. لیکن اگر ایک لائن میں لڑکوں کو سمجھانا ہو واٹس ڈفرنس بٹوین ہلاکت اینڈ، کیسے؟ کہ پھر سے آیت پڑھ لو سمجھ میں آ جائے گا، 1 سیکنڈ نہیں لگے گا. وہاں کیا تھا؟ صرف اتنا، اپنے آپ سے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں. یہاں کیا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو، فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے. یہ فی سبیل اللہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کسے ہلاک کہا جائے گا کسے شہید ہے. اس کا مطلب موت 2 وجہوں سے ہو سکتی ہے. کبھی انسان قتل ہوتا ہے مال کے لیے، جائیداد کے لیے اور دنیا کے لیے. کبھی انسان قربانی دیتا ہے اللہ کے دین کے لیے. اگر کوئی اپنے لیے جان دے اسے ہلاک کہا جائے گا، اور کوئی اللہ کے دین کے لیے قربانی دے اسے شہید کہا جائے گا. چلیے صاحب سمجھ میں آ گیا. یہ کیسے طے ہوگا کہ امام حسین قتل تو ہوئے نا، یہ قتل امام ہلاکت ہے کہ شہادت؟ کیسے طے ہوگا؟ کہ دیکھ لو اگر اپنے لیے جان دیے تو ہلاکت، کوئی ضرورت نہیں ہے ذکر کرنے کی، اور اگر اللہ کے دین کے لیے قربانی دی ہے تو یہ کیسے طے ہوگا کہ امام حسین کا یہ قتل اپنے لیے تھا کہ خدا کے لیے؟ اب ضرورت پڑے گی پھر بیک ہونے کی. ریزن کیا ہے قتل کا؟ اب بولیے آپ بیٹا. شہادت کا ریزن کیا ہے؟ قتل کا ریزن کیا ہے؟ بیعت کا انکار. تو اب اس انکار پر بحث ہوگی. یہ انکار اپنے لیے تھا کہ خدا کے لیے؟ اس پر بحث ہوگی نا. اگر انکار اپنے لیے ہے تو ہلاکت، اگر خدا کے لیے ہے ٹھیک. یہ کیسے طے ہوگا کہ انکار اپنے لیے تھا کہ خدا کے لیے؟ پھر سوال. تو اب آپ بتائیے پہلے انکار ہوا ہے یا پہلے بیعت کا مطالبہ ہوا ہے؟ بولیے. پہلے مطالبہ ہوا ہے نا.
تو اس پر کیوں بحث کرتے ہو کہ حسین کے انکار کی وجہ کیا تھی؟ پہلے اس پر بحث ہوگی کہ یزید کے اصرار کی وجہ کیا تھی. صلوات بر محمد. سنیے تو ہمارے گاؤں میں پردھانی کا الیکشن ہوا. سن لیجیے, بہت مزیدار بات ہے. تو اس میں جو ہے 10-11 آدمی کھڑے تھے اور اتنا ہی ووٹ تھا, 10-1100. سمجھ گیا؟ تو کسی کو 80 ووٹ ملا, کسی کو 90 ووٹ ملا, سمجھ گیا آپ, کسی کو کچھ ملا. ہمارے خاندان کے بھی تھے ایک صاحب کھڑے, نائب صاحب مرحوم, وہ بھی کھڑے تھے. تو تب تک خبر آئی کہ 4 ووٹ سے وہ ہار گئے. سمجھا؟ 104 بار ووٹ ملے تھے ان کو, ایسا ووٹ ملے تھے, 4 ووٹ سے ہار گئے, دوسرے والے کو 104 ملے تھے. تب تک پتا چلا کہ نہیں صاحب, وہ بی ڈی سی کا ڈبہ جو کھلا تو اس میں 12 ووٹ اور نکل آئے ان کے, تو ان کے ہو گئے 112, 8 ووٹ سے جیت گئے. کل کتنا تھا؟ 1200. 1200 میں کتنا ووٹ ملا ان کو؟ 112. کئی پرسنٹ ملا؟ کتنے لوگ ان کے مخالف ہیں؟ 90. 10 آدمی چاہتے ہیں کہ یہ پردھان ہو, 90 آدمی چاہتے ہیں کہ یہی نہ ہوا. 5 سال کوئی ہلا سکتا ہے؟ جبکہ پردھان کے پاس نہ کوئی فورس ہے, نہ کوئی طاقت ہے, نہ بہت پیسہ ہے, لیکن اب بھی 5 سال کوئی ہلا نہیں سکتا. یزید کے پاس پیسہ بھی ہے, طاقت بھی ہے. سمجھ گئے آپ؟ ایسا تھوڑی کہ سب نے آسانی سے مان لیا تھا. جب پتا چلا صاحب کہ ان کی بیعت لی جا رہی ہے, تو ایک شاعر تھے, انہوں نے یزید کے خلاف کہہ دیا. شعر کچھ 40,000 پہنچا دیے گا, صبح قصیدہ آ گیا. سمجھ گئے آپ؟ یہ ہوا ہے, تاریخ پڑھیے آپ. تو یزید کو قریب سب نے بیعت کر لی تھی, ڈنڈے کے زور پر, پیسے کے زور پر, جس دباؤ میں. گنتی کے لوگ بچے تھے. اگر آج کے حساب سے دیکھا جائے, اگر امام حسین بیعت نہ کرتے, یزید کی سرکار گر جاتی. خوب توجہ کیجیے آج کے حساب سے. ایک امام حسین اگر بیعت نہ کرتے, دھیرے دھیرے سب لوگ, ایک وہ تھے عبداللہ ابن زبیر, وہ بھاگ کھڑے ہوئے. سمجھ گیا؟ ایک صاحب اور تھے, وہ اوپر تو نہیں, دھیرے دھیرے نیچے سے کہا وی آر ود یو, نو ٹینشن. ایک امام حسین اگر بیعت نہ کرتے, کیا یزید کی حکومت گر جاتی؟ بولیے. تو جب یزید کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں تھا, تو اس کا مطلب یہ بیعت سرکار بچانے کے لیے نہیں ہے. صلوات بر محمد. علی سنیے, دو دونا 4 والے. جب حکومت کو خطرہ نہیں ہے, تو یہ بیعت کا اصرار, بولیے, سرکار بچانے کی خاطر نہیں ہے. کہ تب کیوں ہے؟ وہ علت سمجھ میں آ جائے گی, انکار سمجھ میں آ جائے گا. اور جب انکار سمجھ میں آ جائے گا تو ڈیسائیڈ کرنا آسان ہو جائے گا. اب آئیے صاحب, صلوات بر محمد. مکے میں جب رسول اللہ نے شروع کی تبلیغ, تو معمولی اذیتیں نہیں اٹھائی ہیں. باپ رے باپ, آپ کو میں شکلاً جانتا ہوں, نام نہیں ذہن میں ہے, وسیع صاحب. انگاروں کا ماتم, یا یہاں کیا کہتے ہیں, خندق کا ماتم, کبھی دیکھا ہے؟ دیکھا ہے نا کیسے چلتے ہیں ہم لوگ. پہلا, دوسرا, تیسرا باہر, یہی ہے نا. اور اس کے بعد کالر ٹائٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگ. آپ کو پتا ہے ان صحابہ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ایک کا ذکر کرتا ہوں, رضوان اللہ علیہم. خباب ابن الارض ایک صحابی ہے رسول اللہ کے, انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. ان کے مالک کو پتا چلا, آگ روشن کرتا تھا, کپڑا اتار کے ننگا کر کے آگ پہ لٹا دیتا تھا. کھال جلتی تھی,
چربی پگھلتی تھی اور وہ چربی پگھل کے آگ میں ٹپکتی تھی. جب ٹپکے گی تو آگ کا ہے نا کتنی اذیت ہوگی. مگر روایت کہتی ہے کہ جیسے جیسے اذیت بڑھتی تھی خباب کی زبان سے بس ایک جملہ نکلتا تھا, محمد محمد محمد. ایسے عاشق تھے یہ لوگ. اتنا ستایا کہ آخر کار اللہ کو کہنا پڑا بس میرے حبیب چھوڑو ان لوگوں کو, چلے آؤ یہاں سے. مکے سے نکل گئے, ہجرت ہو گئی. اب تو ہاتھ سے نکل گئے, اب کیا کیا جائے, کیسے روکا جائے. اس کے لیے جنگیں شروع ہوئیں. بہت توجہ رکھیے, اس کے لیے بولیے جنگیں شروع ہوئیں. خیبر ہو گئی, خندق ہو گئی. پہلی والی کون سی تھی؟ احد. بدر سمجھا, یہ سب کچھ نہیں کر پائے. آخر کار صاحب جو ہے وہ مہا گٹھ بندھن ہوا, سمجھا, جس کو کہتے ہیں جنگ احزاب, جنگ خندق. اس میں بھی کچھ نہیں ہو پایا. تب ان لوگوں نے کہا یار یہ تو اب ان سبوں کو روک پانا بہت مشکل کام ہے, تب کیا کیا جائے. تب ان کے بدھ جیوی بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ یار ان کو روکا کیسے جائے. ان کے سامنے دو نظیریں تھیں, ایک موسیٰ علیہ السلام کی, ایک عیسیٰ علیہ السلام کی. کیا موسیٰ علیہ السلام جو دین لائے تھے وہ ہے کہاں گیا؟ کہیں نہیں گیا. اسی کے ماننے والے انہوں نے مین دین میں اپنے فائدے کے لیے اتنے بھیانک چینجز کر دیے کہ اصلی دین رہ ہی نہیں گیا. تو نام سے کیا ہوتا؟ اگر رہا ہوتا تو عیسیٰ کے آنے کی ضرورت نہیں تھی. جناب عیسیٰ کے ساتھ یہی ہوئے, اندر گھس کے اپنی مرضی کے مطابق اتنی تبدیلیاں کر دی کہ اصلی شیپ میں دین رہ ہی نہیں گیا, نام ہو گیا. اب ان کی سمجھ میں آیا کہ یار لڑ کے تو کچھ نہیں کر پاؤ گے, بھئی یہی ایک ہو سکتا ہے. اب جو موسیٰ کے ساتھ ہوا, جو عیسیٰ کے ساتھ ہوا, کیا کب لڑائی مت کرو, چپ چاپ مسلمان ہو جاؤ. صلوات بر محمد. اور ان کے اندر گھس کے جو ان کے بنیادی ڈھانچہ ہے, جو بیسک پرنسپلز ہیں, اس میں اتنی بھیانک تبدیلی کر دو کہ اسلام اصلی شیپ میں رہ ہی نہ جائے. سمجھا, جس کی ایک جھلک اس زمانے میں بھی داعش کی صورت میں دکھائی دے رہی ہے. امام حسین نہ ہوتے کب کا ساری دنیا داعش ہو چکی ہوتی. صلوات بر محمد. اور کیا, یہ معمولی احسان بشریت پہ نہیں ہے. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ لڑائی جھگڑا نہیں, گھس گئے, اور جو مقصد تھا کسی حد تک اس میں کامیاب ہو گئے. مین جگہوں پر آ گئے اور اپنے حساب سے انہوں نے اس میں چینج کرنا شروع کیا. ایک آیت تو بہت مشہور ہے, آپ بھی جانتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ دو چیزیں تھیں رسول اللہ کے زمانے میں حلال, انا احرمہما, میں اس کو حرام کرتا ہوں. ایک آدمی نہیں کھڑا ہوا کہ آپ کون ہیں حلال محمد کو حرام کرنے والے. اور یہی فرق ہے اہل بیت میں اور دوسروں میں. وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں حلال تھی, میں حرام کرتا ہوں. اور امام حسین نے عاشور کے دن پوچھا تھا مجھے کیوں مارتے ہو, کیا میں نے حلال کو حرام کیا ہے نا. تو یہ دھیرے دھیرے ہوتا رہا. اب اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کام ہوتا رہا اور دھیرے دھیرے پبلک دباؤ میں آ کر کے جیسے بھی صحیح اس کو ایکسپٹ بھی کرتے آج تک چلا آ رہا. جب آیا زمانہ یزید کا تو یزید نے کہا جو کام ہمارے پوروج نہیں کر پائے اگر میں کر لے جاؤں تو رہتی دنیا تک میرا نام ہو جائے گا کہ جو کام خیبر نہیں کر پائی, خندق نہیں کر پائی, احد نہیں ہو پایا, بڑے بڑے نہیں کر پائے, اگر میں کر لے جاؤں تو میرا نام ہو جائے گا. کرنا کیا ہے, جو بنیاد ہے اسی پہ حملہ کر دو, جڑی کاٹ دو, پھر کہاں تک ہوگا. اسلام کی جڑ اور بنیاد کیا ہے؟ مین الصلاۃ عمود الدین. صلوات درما دھیرے دھیرے
تو بہت سی چیزیں ہیں، لیکن مین کیا ہے؟ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا پلر ہے، ستون ہے. مثل الصلاۃ کمثل عمود الفسطاط، نماز کی مثال خیمے کے بانس کی طرح ہے. اگر وہ ہٹا لیجئے خیمہ آپ کا ٹک نہیں سکتا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، رسول اللہ نے فرمایا جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ کیا ہے؟ کافر. امام صادق سلام اللہ علیہ نے فرمایا، سنیے، زنا کرنے والا کافر نہیں ہے، گناہگار ہے، ڈنڈا پڑے گا. نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے. یہ ہے نا اہمیت. اب یزید نے پہلا حملہ نماز پہ کیا. صلوات. اب سناتا ہوں فتویٰ. اور اس کو آج سوچ کے جائیے کہ ہم کو امام حسین کی لائن پہ چلنا ہے کہ یزید کی لائن پہ چلنا ہے. معاملہ خالی نماز پڑھنے اور نہ پڑھنے کا نہیں ہے، معاملہ یہ کہ ہم کو لائن کس کی پکڑنی ہے. امام حسین علیہ السلام کی یا قرآن میں آیتیں تو ہیں، آدمی اپنے اپنے حساب سے اس کو نکالتا ہے. نماز کے متعلق بہت سی آیتیں ہیں. ایک آیت جس کو یزید نے کوٹ کیا ہے، بہت ہوش میں رہ کے مجلسیں سنیے. قرآن کی آیت تو یزید نے بھی رکھی ہے اپنے شعر میں. نماز کے بارے میں قرآن میں ہے بہت سی آیتیں جو یزید نے کوٹ کیا. فوائلون، ہاں 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 سبحان اللہ، ہم صلاتہم ساہون اللہ صلاح. فوائل للمصلین الذین ہم عن صلاتہم، ویل ان نمازیوں پر جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں. لیکن اگر اس آیت کو آدھا پڑھیے تو کیا ہوگا؟ فویل للمصلین، ویل نماز پڑھنے والوں پر. ویل کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ویل ہے جہنم کا نچلا طبقہ جس میں سخت عذاب ہوگا، گھور عذاب ہوگا. تو وہ آدھی آیت پڑھی گئی بیٹا تو کیا ٹرانسلیشن ہوگا؟ فویل للمصلین، جہنم میں جائیں گے نماز پڑھنے والے. اللہ کی مار نمازیوں پر ہے نا. یہ ادھر لیجئے. ادھر شراب کے بارے میں قرآن میں آئے تھے، یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ شراب اور جوئے کے بارے میں. قل فیہما اثم کبیر، آپ بتا دیجئے بہت بڑا گناہ ہے. تو شراب کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ بہت بڑا گناہ ہے. لیکن پرٹیکولر وہ لفظ یوز نہیں کیا کہ شراب پینے والوں پر وائل ہو، ہے نا. اب یزید نے بدماشی کیا کی ہے، ادھر سے آدھی آیت لی نماز والی. بہت ہوش میں رہ کے سنیے مجلی صاحب. ادھر سے آدھی آیت لی نماز والی اور ادھر سے آدھی آیت لی شراب والی. دونوں ملا کے یزید کا شعر ہے. یہ کون ہے؟ خلیفۃ المسلمین ہے نا، دین کے وہ رہنما بن کے آپ کو آرڈر کر رہے ہیں نا. اب یزید کا شعر سنیے. ما قال ربک، یہ یزید کا شعر ہے. ما قال ربک ویل للذی شرب، نہیں کہا ہے تمہارے رب نے. پہلے تو یہی پکڑ گیا وسیع صاحب. واٹس میننگ آف تمہارے رب؟ مصرع نہ ٹوٹتا، ربکا کے بجائے ربنا کہہ دیتا تو کیا دقت تھی. نہیں کہا ہے ہمارے رب نے، مگر نہ کیا کہا؟ ما قال ربک، نہیں کہا. تو یزید یہی پکڑا گیا کہ رب کو اپنا رب نہیں سمجھتا تھا، ہے اللہ کو اپنا. ما قال ربک ویل للذی شرب، نہیں کہا ہے تمہارے رب نے ان لوگوں کے لیے لفظ ویل جو شراب پیتے ہیں. بل قال ویل للمصلین، ان کے لیے ضرور قرآن میں ویل کا لفظ ہے جو نماز پڑھتے ہیں. فتویٰ سمجھ میں آ گیا یزید کا؟ کیا ہوا سر؟ خبردار نماز مت پڑھنا، جہنم میں جاؤ گے. شراب صاحب نو پرابلم، ہو گئی نا. تو یزید کا فتویٰ سن لیا. ایک دو بہت چیزیں ہیں. ہاں ٹائم ختم ہو. شراب کو ایک جام سے دوسرے جام میں پلٹیے، جھاگ اٹھتے ہیں. کوئی بھی لکوڈ ہو ہلائیے
جھاگ ہوگا نا. یہ جام شراب لیتا ہے جھاگ بلبلے, کہتا ہے یہ جھاگ نہیں ہے, بلبل نہیں ہے, یہ حاجی لوگ ہیں, کعبے کا طواف چل رہا. بولیے اس سے زیادہ اہانت اور جو ہے وہ دین کی ہو سکتی ہے؟ شراب جتنی پرانی ہوگی اتنی تیز ہوگی. چنانچہ سب کے الگ الگ نام ہیں. ایک شراب ہے جس کو کہتے ہیں عجوز, بوڑھیا. کہتے ہیں شراب جتنی پرانی ہوگی اتنی تیز ہوگی. یزید وہ پرانی والی شراب پیتا تھا, سمجھ گئے آپ؟ وہ جو ہے وہ ویلس نہیں پیتا تھا, چار مینار پیتا تھا, یوں کہیے ہے تو صلوات پر محمد. اب یہ شراب کیا ہے؟ پرانی ہے, حوریں پرانی ہیں, ہے نا. بدماشی دیکھیے اس کمبخت کی. جام شراب ہاتھ میں لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں شراب نہیں ہے, میں نے اس کو حوروں سے چینج کیا ہے. ہو گیا. ابا کی بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ یار اماں, ہم پاگل ہیں کیا کہ اماں کو ابا کی بیوی کہیں گے؟ بولیے ابا کی بیوی کو کیا کہتے ہیں آپ بتائیے نا. اماں کیسے؟ اماں ہے تو ہماری اماں. کوئی پاگل آدمی دنیا میں کہے گا اپنی اماں کو ابا کی بیوی؟ دیکھیے ابا کئی شادی کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے ہیں؟ تو ایک تو ہماری اماں ہوئی, تو اماں ہیں, لیکن ابا کی اور دوسری بیویاں کیا ہیں؟ وہ اماں کیسے ہوں گی؟ اماں ایک ہوگی نا. اور ایک بات سنا دیں, اکثر لوگ یہ میرے بڑے والد ہیں, یہ میری بڑی والدہ ہیں. ارے بھیا بہت رانگ. والد اس کو کہتے ہیں جو ولادت کا سبب ہے. تو یہ بڑا چھوٹا اس میں کہاں سے آ گیا؟ دنیا میں والد ایک ہوگا, سمجھ گئے آپ؟ آپ بڑے ابا کہہ لیجئے, آپ تایا کہہ لیجئے, آپ چچا جان کہہ لیجئے, امو جان کہہ لیجئے, والد کچھ زیادہ بڑھیا اردو بولنے کے چکر میں, سمجھا؟ اسی طریقے سے بڑی والدہ, ارے والدہ ایک ہے جس نے ولادت کی ہے, پیدا کیا ہے تم کو, ہے نا. بقیہ بڑی اماں اور تائی اور چچی اور جو بھی کہہ لیجئے. اسی لیے ہمارے یہاں تو اماں کہہ دیتے ہیں, لیکن اور زبانوں میں فارسی وغیرہ میں اماں نہیں بولتے, سیدھے سیدھے زن بابا بولتے ہیں اس کو. باپ کی بیوی کو کیا بولتے ہیں؟ زن بابا. لیکن اردو میں تھوڑا ادب ہے, اماں تو ڈائریکٹ نہیں کہتے لیکن سوتیلا لگا کے, ہے نا. تو ابا کی بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ سوتیلی اماں. یزید کہتا ہے باپ کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے. صلوات سنیے آپ یہ سب. اور کتنی چیزیں ہیں جس کو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا, ممبر کا ادب اجازت نہیں دیتا. نماز مت پڑھو, ہے نا. شراب پینے میں کوئی حرج, کعبے کا مذاق, حوروں کا مذاق, سوتیلی ماں سے نکاح, یہ سب یزید کے نظریات ہیں. بولیے اگر چل جاتا تو اسلام بچتا ہے؟ عیسائیت اور یہودیت سے برا حشر ہوتا نہیں ہوتا. اب یزید جو ہے ایک چیز اس میں اس کو محسوس ہو رہی تھی کہ ابھی تک جو ہوا 50 سال میں وہ ہلکا پھلکا میٹر تھا, پبلک نے مان لیا. لیکن یہ تو بہت گمبھیر باتیں ہو گئی نا کہ کل کو پبلک, یار وہ دیکھو یزید ہوا کو نماز کو منع کرتا ہے, ارے یار دیکھو اس کو کمبخت شراب کو جائز کہتا ہے. تو کہیں نہ کہیں اندر سے یہ ڈر تھا کہ پبلک کھڑی نہ ہو جائے. اور یہ میری بات کی گواہی ہے, سن 63 امام حسین کی شہادت کے بعد کچھ لوگ مدینے کے گئے, شام اس کی حرکتیں دیکھ کے آئے, ارے یار یہ خلیفہ بننے کے لائق ہے, بیعت توڑ دی. پھر وہاں سے مسلم ابن عقبہ نام کا آدمی پوری فوج لے کے آیا. جو کچھ ہوا, جو واقع ہرہ کے نام سے مشہور ہے, اس کو پڑھیے گا جا کر کے کیا کیا ہوا ہے. اب اس کو یہ ڈر تھا کہ ابھی تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے, کل کو بات آگے بڑھے گی. اوپر والوں نے جو کیا وہ ہلکا پھلکا میٹر تھا, چل گیا. لیکن اب پبلک کو پتا کہ یار دیکھو یزید کو
یہ تو کم بخت نماز کو منع کرتا ہے، شراب کو جائز کہتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ڈر تھا کہ پبلک کھڑی نہ ہو جائے، بغاوت نہ کر دے، انقلاب زندہ باد کی آوازیں نہ اٹھ جائے۔ تو قبل اس کے کہ اس طرح کا کوئی کیس ہو، اس کو پہلے سے اس کا انتظام کرو۔ تو کیا کرنا ہوگا؟ ایک ایسا کوئی ہاتھ مل جاتا کہ جس کے گھر سے اسلام چلا ہے، جس کے گھر سے دین چلا ہے، جس کے گھر سے مذہب چلا ہے، اگر وہ بیعت کر کے چپ ہو جائے تو پبلک چیخا کرے۔ ہم پبلک کو یہ کہہ کے دبا سکتے ہیں، تم کیا، تمہاری حیثیت کیا، تمہاری اوقات کیا؟ جس حسین کے گھر سے اسلام چلا وہ تو بیعت کر کے چپ ہو گئے۔ اب سمجھے، یہ بیعت کا مطالبہ سرکار بچانے کے لیے نہیں تھا، یہ کاہے کے لیے تھا کہ جو دین مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اس پہ حسین چپ ہو جائے۔ سمجھ گئے؟ تو ہم نے کیا کہا تھا؟ جو سبب مطالبے کا ہے وہی سبب انکار کا ہوگا۔ تو بیعت کا اصرار کیوں تھا؟ دین مٹانے کے لیے نا۔ تو اب جو انکار ہوگا اس کا سبب کیا ہوگا؟ دین بچانے کے لیے۔ جو انکار دین بچانے کے لیے ہے وہ اپنے لیے ہوگا کہ خدا کے لیے؟ اور جو انکار خدا کے لیے ہے اس کا جو قتل ہوگا وہ اپنے لیے ہے یا اللہ کی راہ کے لیے؟ اور جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ قرآن نے ہلاکت سے منع کیا ہے، شہادت سے منع نہیں کیا۔ صلوات در محمد و آل۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک 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 یا حسین، محمد و آل محمد صلوات۔ اور اب امام کا جو انکار ہے، دیکھیے ہم کو بھی اچھا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ امام حسین ہمارے ہیں، اور دنیا کو بھی چاہیے کہ امام حسین پہ غور کریں۔